دین کی خاطر جہد و عمل میں گزرے ہیں 75 سال. دین کی خاطر جہد و عمل میں گزرے ہیں 75 سال. کیسے شکر ادا ہو رب کا، رکھنا ہے ہر دم یہ خیال کہ تم ایک بہترین امت ہو. اس امت مسلمہ کی جبیت کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی تعریف خالق کائنات اس انداز میں کرتا ہے. آپ نے سنا یہ تھے جماعت اسلامی ہند کے سینئر لیڈر انتظار نعیم اور جماعت اسلامی ہند کے شورا کے رکن ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس. جامعہ نگر ملی ماڈل اسکول گراؤنڈ میں یہ اجلاس عام جماعت اسلامی ہند حلقہ دہلی و ہریانہ کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے. یہ موقع ہے جماعت اسلامی ہند کے قیام کے 75 برس کی تکمیل کا. اس موقع پر جماعت اسلامی ہند ملک بھر میں اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اجتماعات منعقد کر رہی ہے. ساتھ ہی اپنی کارکردگی کا جائزہ بھی لے رہی ہے. عام انسانوں تک پہنچنے کے لیے متعدد آؤٹ ریچ پروگرام بھی کر رہی ہے. حلقہ دہلی و ہریانہ سے بڑی تعداد میں لوگ شریک ہو رہے ہیں. آج کا دن ارکان جماعت کے لیے تجدید عہد کا بھی ہے. اس موقع پر کئی اہم خطابات ہوئے. اپنے صدارتی خطاب میں امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی نے کہا، اللہ کے بندے الہ آباد میں جمع ہوئے اور انہوں نے اللہ کے دین کے قیام کی خاطر، اقامت دین کی خاطر اس جدوجہد کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا. یہ فیصلہ آج آسان فیصلہ محسوس ہوتا ہے، لیکن 75 سال پہلے کی فضا میں اس وقت کے حالات میں جا کر آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ بہت بڑا انقلابی فیصلہ تھا. غیر معمولی ہمت، جرأت اور حوصلے سے عبارت فیصلہ تھا. 75 سال بعد آج 2023 میں اسی حوصلے کی، اسی ہمت کی، اسی امید کی ہندوستانی مسلمانوں کو پھر ایک بار ضرورت ہے کہ اس دنیا میں مسلمانوں کی کامیابی ایمان پر منحصر ہے، ایمان پر ڈیپینڈ ہے. اگر ان کا ایمان مضبوط ہو، طاقتور ہو تو وہ ضرور کامیاب ہوں گے، سرخرو ہوں گے، سر بلند ہوں گے. آخرت میں کامیابی کے لیے ایمان تو شرط ہے ہی ہے، لیکن اس دنیا میں کامیابی کے لیے بھی ایمان شرط ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان، نیک اعمال، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق، اس سے آخرت تو سدھر سکتی ہے، لیکن دنیا سدھارنے کے لیے، دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے مادی وسائل چاہیے، مٹیریل ریسورسز چاہیے، کچھ اور چیزیں چاہیے. یقیناً کچھ اور چیزوں کی بھی اہمیت ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اصل چیز جس سے اس دنیا میں بھی کامیابی مشروط ہے وہ ایمان ہے. مسلمان اسی وقت اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب وہ مضبوط ایمان اپنے اندر رکھیں. قرآن کہتا ہے کہ اگر تم سیاسی لحاظ سے کامیاب ہونا چاہتے ہو، پولیٹیکل طاقت چاہتے ہو، سیاسی طاقت چاہتے ہو، تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب تمہارے اندر ایمان ہو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. پس منظر سیاسی کامیابی کی بحث ہے. کہا جا رہا ہے کہ تم غالب ہوگے اگر تم ایمان والے ہو. اگر ایمان تمہارے اندر ہے تو تم کو غلبہ ملے گا، تم کو طاقت ملے گی. سیاسی کامیابی بھی ایمان کے ساتھ مشروط ہے. قرآن کہتا ہے کہ معاشی ترقی چاہتے ہو، اکنامک ڈیولپمنٹ چاہتے ہو، یہ بھی صرف اور صرف ایمان کے ذریعے ممکن ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے، تقویٰ کی روش اختیار کرتے، تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ خالص دنیاوی کامیابی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. معاشی کامیابی، معاشی ترقی، آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کا کھل جانا،
کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے ایمان مطلوب ہے. ایمان ہوگا تو یہ حاصل ہوگا. قرآن کہتا ہے کہ تم کو امن و امان چاہیے. آج ہندوستان کے مسلمان سب سے زیادہ اسی کے لیے تڑپ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ تم کو امن و امان چاہیے, جان و مال کی حفاظت کی ضمانت چاہیے, تو یہ ایمان ہی کے ذریعے ممکن ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے. پہلی شرط ایمان اور نیک عمل کرے کہ ان کو وہ زمین میں اسی طرح خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے. ان کے لیے اس کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے, اور ان کی موجودہ خوف کی, ڈر کی حالت کو امن کی حالت سے بدل دے گا. ڈر کی حالت, خوف کی حالت دور ہوگی, امن کی حالت حاصل ہوگی. کب؟ ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں. تو ایسی دسیوں آیات کوٹ کی جا سکتی ہیں کہ قرآن مجید کا یہ خاص مضمون ہے کہ دنیا میں کامیابی کے لیے بھی مسلمانوں کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایمان ہے. یقیناً ایمان کے دعوے ہم سب کر رہے ہیں, لیکن اصل غور کا موضوع یہ ہے کہ ایمان کے تقاضے کیا ہم ادا کر رہے ہیں. ایمان کا سب سے پہلا تقاضا جس پر ابھی ہمارے سابقہ مقررین نے بھی روشنی ڈالی ہے, پہلا تقاضا یہ ہے محترم بزرگوں اور دوستو کہ ہم حالات کا صحیح پرسپیکٹیو پیدا کریں. حالات کو ویسے ہی دیکھیں جیسے ایک صاحب ایمان کو دیکھنا چاہیے. ایمان والے شخص کو جس طرح حالات کو دیکھنا چاہیے, جس نظر سے دیکھنا چاہیے, اس نظر سے ہم حالات کو دیکھیں. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے کبھی ڈرتے نہیں ہیں, کبھی خوف کا شکار نہیں ہوتے, کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء, یہ دراصل شیطان ہے جو اپنے دوستوں کا ڈر تمہارے اندر پیدا کرتا ہے. فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین, ان سے مت ڈرو, شیطان کے دوستوں کا خوف مت پیدا کرو, شیطان کے دوستوں سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. یہ قرآن کا اعلان ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حالات کبھی ہمارے اندر ڈر پیدا نہ کریں, مایوسی پیدا نہ کریں, خوف پیدا نہ کریں. آپ بتائیے کیا یہ تقاضا ہم ادا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے اخبارات کو دیکھ لیجئے, ہمارے صحافتی تجزیوں کو دیکھ لیجئے, ہماری تقریروں کو دیکھ لیجئے, ہمارے بیانات کو دیکھ لیجئے. ہر طرف خوف, ہر طرف مایوسی, آنے والی نسلوں کے حوالے سے مایوسی, ملک کے مستقبل کے حوالے سے مایوسی, ڈر کے اس ملک میں ہم زندہ بھی رہ پائیں گے نہیں رہ پائیں گے, ڈر کے یہاں دین پر عمل کرنا ممکن بھی ہوگا نہیں ہوگا. محترم بزرگوں اور دوستو, یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے. آدمی کا جو ذہن ہوتا ہے, جو جذبات ہوتے ہیں, اس کے لحاظ سے اس کا عمل متعین ہوتا ہے, اس کے لحاظ سے اس کا راستہ متعین ہوتا ہے. ڈر کے کانپتے ہوئے, تھر تھر کانپتے ہوئے کسی حوصلہ مند اور اولو العزم منصوبے پر کام کرنا ممکن نہیں ہوتا. مایوسی کا شکار فرد, مایوسی کا شکار گروہ کسی عظیم مقصد کے لیے کام نہیں کر سکتا. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ڈر کو, خوف کو, مایوسی کو ہم اپنے دلوں سے نکال دیں. آپ اس کی روشنی میں طے کیجئے کہ ان مشکلات کو ہمیں کس طرح اپروچ کرنا ہے. ظاہر ہے کہ صاف آپ کو قرآن مجید راستہ دکھا رہا ہے کہ مشکل حالات میں بھی ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے, اپنے اصولوں پر قائم رہنا ہے, اپنی دعوت پر قائم رہنا ہے, اپنے مقصد پر قائم رہنا ہے. چاہے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں, لیکن ہم اپنے مقصد سے, اپنے نظم العین سے, اپنی دعوت سے,
1 मिली मीटर भी नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। ये हौसला, ये हिम्मत पैदा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशिया टाइम्स, नई दिल्ली।